بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے تو میں مظہر کاظمی صاحب آپ کو، ابرار شاہ صاحب آپ کو اور آپ کے تمام ساتھیوں کو یہ جو کامیاب شمولیتی میٹنگ تھی جو ایک منی جلسے کی صورت اختیار کر گئی ہے، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ نے مجھے دعوت دی، میں اس کے لیے آپ کا مشکور بھی ہوں۔ اور جس طرح آپ نے یہاں پہ بات کی کہ آپ کو اس سڑک پہ یہاں پہ لانے کا مقصد یہ احساس دلوانا تھا کہ یہ کتنا پسماندہ ہے، تو میرے خیال سے میں چونکہ بہت سارے لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہے یا بہت سارے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ میں اس حلقے میں ہی پلا بڑا ہوں، اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ انگلینڈ سے کوئی پورا ساری زندگی چھوڑ کے آیا ہے تو اس کے لیے سیاست مشکل ہوگی۔ اور آپ نے جس طرح کہا کہ میں آپ کو 1 گھنٹہ نیچے پیدل بھی لے کے جاؤں گا، تو میں ایک چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے پھر آگے چلوں گا کہ میں جس اسکول میں پڑھا ہوں، کٹکیر کا وہ ہائی اسکول ہے، اور وہاں پہ جانے کے لیے 1.5 گھنٹہ مجھے پیدل جانا پڑتا تھا اور 1.5 گھنٹہ واپس آنا پڑتا تھا۔ وہ کون لوگ تھے جو ان کو ووٹ دیتے رہے، جو ان کو جتاتے رہے؟ یہ بھی ایک بڑی ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے کہ ان لوگوں سے پوچھنا کہ یہاں سے بکسے بھر بھر کے ووٹ جاتے رہے اور یہاں پہ آیا کیا۔ یہ جو روڈ آپ نے بات کی، یہ بھی کسی اگر این جی او کی دی ہوئی ہے تو پھر انہوں نے کیا دیا؟ پچھلے 70 سال سے وہ ایک پرائمری اسکول پہ پورے کا پورا ایریا، اور جو یہاں کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ مستقبل میں کدھر جاتے ہوں گے، ان کے میڈل اسکول کا، ان کے ہائی اسکول کا کیا نظام ہوتا ہوگا، کسی نے بھی نہیں سوچا۔ پھر اسی طرح پانی جو بنیادی ضرورت ہے، جو ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، انہوں نے کیا کبھی اس طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ اور یہ سب سے اچھی بات یہ کہ کسی نے مجھے بتائی کہ یہاں پہ سورسز بھی موجود ہیں، تو پھر کیا مسئلہ ہے ان کو پانی دینے کا؟ تو انشاءاللہ تعالی میں کسی جگہ جا کے وعدے نہیں کر رہا، بڑے بڑے دعوے نہیں کر رہا، لیکن ہمیں عمران خان صاحب کی طرف سے بڑی کلیئر ہدایت ہے کہ آپ ہر اس جگہ پہنچیں جہاں لوگ مشکل میں، اور وہاں کے لوگوں کے مسائل کی فہرست بنائیں، ان کو انلسٹ کریں، کیونکہ ہمیں رتی برابر شک بھی نہیں ہے کہ ہم 6 ماہ بعد اقتدار میں آ رہے ہیں، تو ہم اس کی پوری پلاننگ کر رہے ہیں۔ اب جہاں تک مسئلہ رہ گیا، جن لوگوں نے یہ اسکیمیں لوٹی ہیں پچھلے 40-45 سال سے اور یہ عوام کے ووٹوں کا سودا کرتے آئے ہیں، ان کے لیے بھی ہمارا بڑا دو ٹوک اور کھلا پیغام ہے کہ ہم احتساب کا ایک پہیہ گھمائیں گے۔ ادھر آزاد کشمیر میں وہ سارے سیاسی چور، اسکیم خور، پائپ چور، وہ انشاءاللہ سلاخوں کے پیچھے ان کو ڈالیں گے، ایک ایک پائی کا حساب کریں گے۔ یہ کسی کے انڈیویجول کا پیسہ نہیں ہے، یہ آپ کا پیسہ ہے، یہ میرا پیسہ ہے، یہ قوم کا پیسہ ہے۔ اس قوم کو پیسے کو ہم ایسا ضائع نہیں ہونے دیں گے، اور جن لوگوں نے یہ لوٹ مار کی ہے ان کا بھی انشاءاللہ حساب ہوگا، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد جو نظام ہم لے کے آئیں گے، انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ گاؤں بھی ترقی کرے گا، یہ ایریا بھی ترقی کرے گا، بلکہ پورا کھاوڑا ترقی کرے گا۔ کی جو آگاہی کی مہم ہم نے شروع کی ہوئی ہے، ہر ایک انڈیویجول کو رابطہ کریں گے، کسی سیاسی ٹھیکیدار کو ڈائریکٹلی ڈیل نہیں کریں گے، ہم ہر انسان کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ یہ تو 1 گھنٹے کا سفر ہے، اگر 4 گھنٹے کا بھی سفر ہو اور کسی ایک عمران خان کے سپاہی سے ملنا ہو تو میں وہاں بھی جاؤں گا، لیکن مجھے آپ سے یہ گارنٹی چاہیے، توقع ہے، میں آپ سے یہ رکھتا ہوں کہ اس دفعہ آپ کم از کم ان لوگوں کا احتساب ضرور کریں گے جنہوں نے 40-45 سال سے آپ کو اس نیچ پہ پہنچایا۔ کوئی تو سزا اور جزا کا نظام ہونا چاہیے، قدرت نے بھی اور اللہ تعالیٰ نے بھی رکھا ہوا ہے، تو ہمیں بھی یہ رکھنا پڑے گا کہ سزا اور جزا کا نظام بنائیں، تاکہ جن لوگوں نے ہمیں اس نیچ تک پہنچایا ان کا احتساب ہو سکے، اور پھر ہم مل جل کر انشاءاللہ ایک نظام جو بنائیں گے، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ جو نہ صرف کھاوڑا بلکہ پورا آزاد کشمیر بدلے گا۔ یہ چھوٹا سا خطہ، اس کے اندر بڑے ریسورسز، بڑے پوٹینشلز، بڑے اکنامک پوٹینشلز موجود ہیں، اور اس کے لیے وہ دماغ چاہیے جو ان اکنامک پوٹینشل اور ان کے ریسورسز کو استعمال کر کے ایک بہترین یوٹیلائزیشن کرے، اور اس خطے کو ایک بہترین خطہ جہاں پہ انفراسٹرکچر ہو، صحت، تعلیم، روزگار ہو، جہاں ہمارے نوجوان جو ڈگریاں لے کے پاکستان کے ہوٹلوں میں یا عرب کے صحراؤں میں نہ گھومیں، بلکہ یہاں پہ ہی انہیں وہ اپرچونٹی ملے کہ وہ آگے بڑھیں اور اپنے لیے ریاست کی ذمہ داری ان کی لے۔ ہم ریاست نے صرف اسی بات کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ سرکاری ملازمین بھرتی کرنے، ریاست اس کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپرچونٹیز کریٹ کرتی ہے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، کہ یہاں پہ بزنس پروموٹ ہو، یہاں پہ سیاحت پروموٹ ہو، یہاں پہ زراعت پروموٹ ہو۔ ہمارے پاس سارے ادارے موجود ہیں۔ آپ ایک زراعت کی مثال لے لیں تو آپ کو 1600
तकरीबन 70 इनके एम्प्लॉइज़ हैं, 56 करोड़ इनका बजट है, हज़ारों के हिसाब से इनके ऑफिस फैले हुए हैं पूरे आज़ाद कश्मीर में। लेकिन आप किसी भी ऑफिस की परफॉर्मेंस पूछें कि उसने अभी तक क्या किया, तो आप में से ये जो बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं ये गवाही देंगे कि जब तक ये ज़राअत का महकमा नहीं बना था तब तक हमारे लोग ज़राअत कर रहे थे। हमारे घरों में सारा कुछ उगता था, हम अपने घरों से ही चावल उगाते थे, गंदम उगाते थे, मकई उगाते थे। लेकिन जब से ये ज़राअत आई है तो बजाय कि इन्होंने परफॉर्मेंस देने के, हमने सियासी भर्तियाँ शुरू की, सियासी जो प्रमोशनें हुई, सियासी लोगों को एडजस्ट करने का एक ज़रिया बनाया इस अदारे को, तो लोग जो कर रहे थे उससे भी हम गए। तो हम इंशाअल्लाह ताला इसी तरह के जितने जितने अदारे जो ये आवाम का खून निचोड़ रहे हैं, पैसे निचोड़ रहे हैं, उनको इफ़ेक्टिव करेंगे और उनका इस्तेमाल करके फिर इसी खिते में ही तब्दीली लाएंगे। मैं एक मरतबा फिर उन तमाम लोगों का जो आज हमारे साथ शामिल हुए उनको खुशामदीद कहता हूँ। उन लोगों ने, मैं ये समझता हूँ कि आपने जिस तरह तबरेज़ काज़मी साहब ने कहा कि दुरुस्त वक्त में दुरुस्त डिसीजन किया है, बल्कि दुरुस्त पार्टी का भी इंतखाब किया है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम इत्तेहाद, इत्तफ़ाक़, प्यार, मोहब्बत से आगे बढ़ेंगे। आपके जो सियासी तजर्बे से हम पूरी तरह मुस्तफ़ीद होंगे। आप बुज़ुर्ग जो हमारे साथ शामिल हुए हैं, मैं समझता हूँ कि हमें बुज़ुर्गों की रहनुमाई की ज़रूरत है। नौजवान बड़ी तादाद में हमारे साथ आ रहे हैं, लेकिन ये जो पुराने खिलाड़ी हैं 40-45 साल जिनका तजर्बा है, हमारी शायद उतनी उम्रें भी नहीं हैं, तो उसके लिए हमें आप बुज़ुर्गों की रहनुमाई चाहिए होगी जो हमें बताएंगे कि इनका क्या तोड़ना करना है। तो इंशाअल्लाह मिलजुल के हम आगे चलेंगे और हम आपकी मसाइल को ये यकीन दिलाते हैं कि फ़हरिस्त बना के लेके जा रहे हैं और पहली प्रायोरिटी में इंशाअल्लाह उनको हल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।